دوستوں، آج ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے۔ یوم عاشورہ کا دن ہے۔ یوم عاشورہ کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لو، جیسے ہی تسبیح پڑھو گے بلندیوں تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ وظیفہ نصیب کے سارے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، میں نے محرم کے ایک ایک دن گن کر گزارا ہے کہ کب ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ آئے، یوم عاشورہ کا دن آئے، اور میں خود بھی یہ وظیفہ آپ کے ساتھ پڑھوں گا، آپ کو بھی یہ تسبیح بتاؤں گا۔ آج محرم کے بابرکت دن سب کام چھوڑ کر صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیں، ہر دانے پر جو مانگو گے مل جائے گا۔ اللہ والوں، محرم بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج یوم عاشورہ کا دن آ گیا ہے۔ اس دن کی ایک ایسی تسبیح کا خاص راز آپ کے حوالے کروں گا۔ جس چیز پر نظر پڑے گی وہ آپ کی ہو جائے گی۔ آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر میں آج آیا ہوں، یہ ایک دن کا وظیفہ ہے۔ اتنا طاقتور اور مجرب ہے کہ جسے آپ نے یوم عاشورہ کے دن پورا دن موجود ہے، کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ والوں، آج آپ میں سے کوئی بھی سالوں سے پریشان ہے، رزق کی تنگی سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، آپ تمام کی تمام جتنی بھی آپ کی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، جو آپ کی حاجات ہیں، آج یوم عاشورہ کے دن صرف یہ ایک تسبیح آج جو شخص بھی پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کو غیب سے نوازے گا۔ انشاءاللہ ایک دن کا یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ پورا سال کروڑوں ملیں گے وہ لوگ جو اپنی مالی پریشانی کو فوری طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں، جو راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتے ہیں، رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، وہ لوگ یہ وظیفہ لازمی کریں۔ 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ آپ اس وظیفے کو پڑھتے ساتھ ہی رب کریم کی ہر حاجت، ہر خواہش جو آپ لوگ اللہ سے کریں گے، ہر حاجت آپ کی پوری ہوگی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد کئی مہینوں گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آج یوم عاشورہ کے دن ہی رات کو پڑھو گے، صبح تک آپ کے معاملات میں آسانی اور تمام حاجات پوری۔ اگر صبح پڑھو گے تو شام تک آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی، شام میں پڑھو گے تو انشاءاللہ رات تک آپ کی قسمت کے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بالخصوص آج آپ لوگوں نے ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ یوم عاشورہ کے دن کرنا ہے۔ اللہ والوں، 10، 11، 12 بھی بج جائیں تو اس وظیفے کو بالخصوص کریے گا، کیونکہ یوم عاشورہ کی برکات اس کے اگلے دن تک بھی رہتی ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ اس وظیفے کو 10 محرم الحرام کو رات 11-12 بجے تک، 1 بھی بج جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کرامت اور جادوئی تسبیح بالخصوص پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ طلسماتی وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ جس نے بھی کیا، غیب سے ہی اس نے اپنی تمام حاجات کو پورا کروا لیا۔ اللہ والوں، آج جو دن ہے وہ یوم عاشورہ کا دن ہے۔ آج کے دن اگر کوئی بندہ عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، عصر سے مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے، جس وقت میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلیکم السلام کی شہادت واقع ہوئی تھی، اس وقت اگر کوئی بندہ اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک سمجھے اس کی تمام حاجت پوری ہو گئی۔ اول تو اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے جس وقت امام حسین کی شہادت ہوئی، اس وقت اگر اس نے اس وظیفے کو کر لیا، کیونکہ عصر کے وہ آخر کے کچھ لمحات تھے جب آپ نے سجدہ ریز ہوئے تھے، اور شمر نامی ملعون نے، اللہ پاک کی لاکھوں لعنت ہو شمر پر، جس نے امام علی مقام کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا۔ اللہ والوں، کیا قیامت خیز منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا۔
اور اس کے اوپر لوگ اس طرح کے کمنٹ کرتے ہیں کہ قسم خدا کی کلیجہ جل جاتا ہے بعض اوقات تو۔ ابھی میں نے ایک وظیفہ بتایا تھا پہلے، یا اللہ یا محمد کا، اس تسبیح کے اندر بھی یا اللہ یا محمد کا وظیفہ موجود ہے، لیکن اللہ والوں جب میں نے یہ وظیفہ بنایا تو ایک بہن تھی غائباً، ان کا کمنٹ آیا کہ آپ کی جو تسبیح ہے وہ مجھے اچھی لگی، لیکن جو آپ نے تیسرا وظیفہ یا محمد کا بتایا یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا۔ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے تمام سننے والوں کے جو بھی ان کے اشکال ہیں ان کو دور کروں۔ ایک حدیث آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ اس حدیث کی مناسبت سے آپ لوگوں کے تمام شکوک و شبہات سب رفع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ حدیث ایسی ہے، یہ حدیث اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کے حجرے میں آپ تھے تو اما عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسی بات کریں، کوئی ایسی بات کریں جس سے میں خوش ہو جاؤں، میرے ساتھ کوئی ایسی بات کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پر بیٹھے تھے، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے امی جان امی عائشہ صدیقہ کو کھڑا کرا اور آپ نے اس مصلی پر بٹھا دیا اور آپ ان کے سامنے بیٹھ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، 3 بار کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے اللہ تو عائشہ سے راضی ہو جا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما اتنی خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی کہ ان کی خوشی کا کوئی اندازہ نہیں۔ امی جان نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آپ نے میرے سامنے وہ بات کر دی ہے کہ میں بہت زیادہ خوش ہو گئی ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی جان امی عائشہ صدیقہ کی اس ہنسی، ان مسکراہٹ کو دیکھ کر آپ بھی ہنسنے لگے اور آپ پھر ایک دم سے چپ ہو گئے۔ تو امی جان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا معاملہ بنا جو آپ چپ ہو گئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے عائشہ، جو میں نے دعا ابھی تمہارے سامنے کی ہے، میں ہر نماز کے بعد، اللہ والوں 5 نمازیں ہوتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہمیں تو یہی پتا ہے کہ ہم 5 فرض نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فرض نمازیں ہیں یہ تو اس کے علاوہ اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نمازوں کو بھی پڑھا کرتے تھے، اور مولا علی شیر خدا بھی ان نمازوں کو پڑھا کرتے تھے۔ چلے ہم لوگ 5 نمازیں رکھ لیتے ہیں، ایک احادیث کے مطابق ہم 5 نمازیں رکھ لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 فرض نمازوں کے بعد نبی پاک فرما رہے ہیں کہ میں دعا 3 بار کرتا ہوں اپنی امت کے لیے۔ میں نے عائشہ تمہارے لیے 1 بار کری، میں ہر نماز کے بعد دعا کرتا ہوں 3 بار اپنی امت کے لیے، اس طرح سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو میری امت سے راضی ہو جا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو میری امت سے راضی ہو جا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو میری امت سے راضی ہو جا۔ اللہ والوں، اب آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھو اور مجھے بتاؤ کہ آپ کے اندر ایسے کون سے سرخاب کے پر ہیں، یا میرے اندر ایسی کون سی خاصیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد دعا میں ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کوئی ہمارے اندر خاصیت نہیں، یہ نبی پاک کی شخصیت ہے۔ اب ایک بات میں آپ کے آگے اور پیش کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی امت ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت ہے، اسی طرح سے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی امت ہے۔ اس امت کے اوپر ایسا کون سا فضل ہے جو تمام امتوں میں یہ امت ممتاز ہے؟ اس امت کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمام امتوں کے مطابق مناسبت سے سب سے زیادہ افضل مرتبہ اگر ہے تو امت محمدی کا ہے۔ وہ کیوں؟
اللہ والوں وجہ صرف ایک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں وہ مرتبہ عطا کرا ہے جو تمام امتوں میں ہم لوگ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اب آپ لوگ اس نبی کو، اس محمد کو، ان وسیلے کو اگر آپ لوگ اختیار نہیں کرتے، آپ لوگ نبی پاک کے اس وسیلے کو، مضبوط وسیلے کو چھوڑ دیتے ہو، آپ یہ بتاؤ کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ ہمارے اندر تو کوئی ایسے اعمال نہیں جو ڈائریکٹ اللہ پاک ہماری دعا قبول کریں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نام لیں گے، جب وسیلہ دیں گے تو اللہ پاک کی ذات ضرور آسانی فرمائے گی۔ اللہ والوں، وظیفے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وظائف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کو راضی کرنا۔ وظیفے کا مطلب صرف یہی ہے۔ آپ لوگ کسی بھی لغت میں اٹھا کے دیکھ لیں، ہم لوگ جو یہاں پر وظائف بتاتے ہیں وہ طریقے بتاتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات سے ہمیں راضی کس طریقے سے کروانا ہے اور اپنی حاجات کو کس طرح سے پورا کرانا ہے۔ نبی پاک نے کس طریقے سے اپنی دعاؤں کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرا اور اپنی تمام حاجات کو پورا کروایا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دعاؤں کے ذریعے کس طرح سے وظیفے کے ذریعے اللہ پاک کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے گئے۔ اہل بیت اطہار کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لے کر اللہ پاک کے قریب ہوتے گئیں؟ اللہ والوں، یہ سب وسیلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے جڑتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کا میں نے معقول جواب دے دیا ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز دوبارہ میرے پاس اس طریقے کا کمنٹ نہیں آئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ کیوں بتاتا ہوں۔ بھائی صحابہ کرام نے اتنا پڑھا ہے، ہم کیا کریں؟ ہم تو صحابہ کرام کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، جو باقی کے ائمہ کرام ہیں، ان سب کو ہی، سلف صالحین، ان کو ہی فالو کرتے ہوئے آئیں گے نا۔ جب ان لوگوں نے ہی زیادہ تر وظیفے یا اللہ یا محمد کے پڑھے ہیں تو ہم کیا کریں؟ بھائی میں تو ان کے ہی جو وظائف ہوں گے، مستند وظیفے، وہی بتاؤں گا آپ لوگوں کو۔ جو وظیفے وہاں سے آئیں گے وہی تو آپ کو سینے بہ سینہ بتاؤں گا۔ میں کوئی ذاتی کتاب سے کوئی وظیفہ تھوڑی بتا رہا ہوں۔ اللہ والوں، سمجھنے کی بات ہے۔ آج یوم عاشورہ کا دن ہے، آج کا وہ مقدس اور بابرکت دن ہے جس دن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت ہوئی۔ اسی دن قیامت بھی قائم ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اسی دن اپنے جو پورا یہ جو اللہ رب العزت کا نظام ہے، جو دنیا کا نظام ہے، وہ اللہ پاک نے محرم الحرام کے مہینے میں ہی بنایا تھا۔ اسی طرح سے آج وہ دن ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی ملی تھی اور مصر کے آپ تاجدار بنے تھے۔ آج کا وہی دن ہے جس دن حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے شفا عطا فرمائی تھی۔ آج ہی کا وہ دن ہے جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹکرائی تھی اور آپ کو اپنی نافرمان امت سے اللہ رب العزت نے نجات عطا فرمائی تھی۔ آج ہی کا وہ دن ہے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ وصلاۃ و تسلیم کو اللہ رب العزت نے فرعونیوں کے خلاف، اللہ رب العزت نے آپ کو فتح نصیب کری، اور آپ جو تھے، جو فرعونیت تھی، وہ سب جو ہے وہ سمندر میں غرق ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر سمندر کو عبور کر گیا۔ اللہ والو، یہ وہ آج ہی کا دن تھا کہ سمندر نے موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہی نہیں، ان کی جو امت تھی، جو ان کے پیروکار تھے، جو ان کے ساتھ چل رہے تھے، ان کو بھی راستہ ملا۔ اللہ والو، اب آپ خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ آج کا دن کتنا افضل دن ہے، آج کا دن کتنا مبارک دن ہے، آج کا دن اللہ رب العزت کے نزدیک کتنا زیادہ اللہ کو راضی کرنے والا دن ہے۔ بس اللہ والوں، آپ لوگ آج کے دن بالخصوص اس تسبیح کو پڑھیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سوال کریں۔ انشاءاللہ العزیز آج آپ لوگوں کا یہ عمل، آج آپ لوگوں کا یہ وظیفہ بالخصوص اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں گے، اور آپ کی جو بھی حاجات ہیں انشاءاللہ العزیز تمام آپ کی حاجات پوری ہوں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اس دن کو ہرگز بھی لاپرواہی میں ضائع نہیں کرنا۔ اللہ والو، اگر آج کا دن آپ لوگوں نے لاپرواہی میں گزار دیا تو پھر یقین کریں پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔
اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں۔ آپ چاہے فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد، اگر آپ لوگ دفتر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، اول تو جگہوں پر چھٹیاں ہوتی ہیں، اگر کچھ بھی معاملات ہیں، آپ لوگ کہیں پر بھی موجود ہیں، رشتہ داروں میں ہیں، کہیں پر بھی ہیں، 1-2 منٹ نکال لیں بس اور اس عمل کو کر لیں۔ اس وظیفے کو دل ہی دل میں بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے اگر مہمان کے گھر پر ہیں تو آپ لوگ الگ جا کے بیٹھیں، 2 منٹ کے لیے دل ہی دل میں اس وظیفے کو کر کر آ جائیں، ایسے بھی عمل یہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں ذرا ترتیب کو ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ انسان کی کوئی نہ کوئی حاجت ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا مقصد ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی حاجت ضرور ہوتی ہے۔ آپ کی جو حاجت ہے، آپ کا جو مقصد ہے، آپ اس کی نیت کریں۔ آج تھوڑا نہ مانگیے گا اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اللہ پاک سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے۔ آج اس حاجت کو لے کر بیٹھیں، انشاءاللہ تمام حاجت پوری ہوں گی۔ آج وہ دن ہے جس دن ناممکن کو ممکن ہی ہوا ہے۔ جس طرح فرعونیوں کے خلاف موسیٰ علیہ السلام کو فتح ملی، یہ ایک ناممکن فتح تھی لیکن اللہ پاک نے عطا کر دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قید سے باہر نکلنا معجزے سے کم نہیں تھا، اور پھر مصر کا تاجدار بن جانا یہ اس سے بڑا معجزہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ سے جا کے ٹکرائی، 7-8 مہینے کم و بیش یا 7-8 سال تک کی روایتیں ملتی ہیں کہ آپ کی جو کشتی تھی وہ پانی میں چلے جا رہی تھی اور آپ کو کوئی کونا نہیں ملتا تھا، لیکن جودی پہاڑ اللہ پاک نے اس ہی دن آپ کو عطا کرا۔ یہ بھی ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے پیٹ میں لے لیا اور ہضم نہیں کیا، پیٹ میں رکھا حفاظت کے ساتھ، یہ بھی آج ہی کا دن کا معجزہ ہے۔ اللہ والوں اس کے علاوہ امام حسین کی شہادت، اللہ اکبر، روح کانپ جائے اس شہادت کو سن کر، تصور بھی کر کر روح کانپ جائے۔ اور آج کل کے مسلمانوں کو دیکھو کیا کر رہے ہیں، اللہ توبہ استغفار۔ 9-10 کی چھٹیاں ملتی ہیں، گھومنے کے لیے کہیں بھی نکل جاتے ہیں۔ کیا چھٹی اس لیے ملتی ہے کہ آپ لوگ کہیں پر بھی گھومنے چلے جائیں، اور اگر کسی سے بات کرو تو پھر اول جھلول جواب دیتے ہیں کہ سوگ صرف 3 دن کا ہوتا ہے۔ اب کیا بتائیں ان ننھے لوگوں کو کہ سوگ اگر 3 دن کا ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح کرا مکہ وہ 10 ہجری میں کرا، اور جو جنگ احد ہوئی وہ 2 ہجری کے اندر ہوئی۔ جنگ احد کے اندر امیر حمزہ شہید ہوئے، اور فتح مکہ کب ہوئی؟ 10 ہجری کو، یعنی کہ 8 سال بعد، 8 سال تک نبی پاک کے دل میں ان کے چچا امیر حمزہ کا جو شہادت تھی وہ ان کے دل میں گھوم رہی تھی۔ جب ہندا اور وحشی جب ایمان قبول کرنے کے لیے آئے، دار اسلام میں داخل ہونے کے لیے آئے، نبی پاک کیونکہ رحمت للعالمین تھے، ان کی توبہ قبول کری آپ نے، اور جو ہے ان کو کلمہ پڑھا کے دار اسلام میں داخل بھی کرا۔ اس لیے ہم لوگ حضرت وحشی کہتے ہیں، اس لیے ہم لوگ ہندا کے لیے بھی اپنے منہ کو بند رکھتے ہیں۔ لیکن نبی پاک نے کیا فرمایا؟ آج کے بعد میرے سامنے مت آنا۔ آج کے بعد، یہ صحیح حدیث سے بتا رہا ہوں، صحیح ستہ کی حدیث ہے، یہ صحیح ستہ کی حدیث سے میں نے پہلے والا واقعہ بھی بتایا اور یہ والا واقعہ بھی صحیح ستہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ان سے ارشاد فرمایا
کہ تم لوگ آج کے بعد میری نظروں کے سامنے مت آنا. تم لوگوں کو دار اسلام میں داخل کر لیا ہے بھائی، امت میں داخل کر لیا تو پھر آپ ملاقات کریں نا. کیوں ملاقات نہیں کری؟ غم تھا چچا کا، 8 سال بعد بھی ان کے دل میں تر و تازہ تھا. یہ ایک نقطہ آپ کو سمجھانا تھا، انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے جب اپنی خاص مقصد کا نیت کری اور آپ لوگوں نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آپ لوگوں نے آغاز کرنا ہے. اور اب یوں محسوس کرنا جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم. آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں یا پھر روزہ رسول کی جالیوں سے آپ لوگ لگ کر تصور میں اس وظیفے کو کر رہے ہیں. پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو عمل کرنا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ مومنوں کی پہچان ہے. یہ وہ کلمہ ہے جو مومنوں کی پہچان ہے. اللہ والوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا تصور ہی کافی ہے. اور نبی پاک کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا بھر کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں، جو وظائف ہیں، جو جتنے بھی پہاڑ ہیں، آسمان ہیں، زمین ہیں، ایک پڑلے میں رکھ دیا جائے، وہ دوسرے پڑلے میں ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی رکھ دی جائے تو بھی لا الہ الا اللہ کی تسبیح فضیلت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی، ہر وزن میں بھاری ہوگی. تو آج یوم عاشورہ کے بڑے دن، مقدس دن، بڑا وظیفہ آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں. ایک مکمل تسبیح اپنے آپ لوگوں نے پڑھنی ہے. اور آپ لوگ جب پڑھ رہے ہوں تسبیح کے دانوں پر، جیسے ایک تسبیح کا دانہ آپ نے اٹھایا اور آپ نے پڑھنا شروع کرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اپنے ذہن میں اپنی حاجت کو سوچیں کہ یا اللہ میری غریبی دور کر دے. دوسرا دانہ اٹھائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دماغ میں سوچیں. اچھا منہ سے نہیں بولنا، منہ سے نہیں بولنا، وظیفہ کرتے ہوئے منہ سے کچھ بھی نہیں بولنا، فضول کوئی بات ہی نہیں کرنی ہوتی ہے وظائف کے اندر. ذہن میں سوچیں کہ یا رب ذوالجلال میرے گناہوں کو معاف فرما دے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، میرے قلوب کو منور فرما، میرے دل کو پاک صاف فرما، زبان کو پر اخلاق کر دے، گالیوں سے محفوظ فرما، نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. جو آج تک گانے باجے سنے میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں. اس طریقے سے آپ لوگ اپنی حاجات مانگیں. اللہ والوں، مرنا ہر کسی کو ایک دن ہے. توبہ کر لو موت سے پہلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ کے بغیر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، اس کے بعد پچھتاوا ہی رہ جائے گا اور کچھ نہیں رہے گا، جہنم میں ہی جلتے رہیں گے. اور وہ آگ اتنی خوفناک آگ ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے ایک پوری مکمل تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنی ہے. اس کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے. اور یہ صفت ہے یا ذل جلال والاکرام. یا ذل جلال والاکرام، آپ نے اس نام کو پڑھنا ہے. یہ صفت اللہ رب العزت کی جلالی ہے. یہ جلالی اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ تنگ دستی کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، بے بسی کی حالت میں، مجبوری اور لاچاری کی حالت میں، جب کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا شروع کرتا ہے، رب کو رب کی جلال سے پکارتا ہے، تو میرا رب اپنی عظمت کے صدقے مانگنے والے کی نہ ہی شکل دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے. بندہ مانگ مانگ کر تھک جاتا ہے، رب کہتا ہے تو مانگ، میں تیری خزانوں کو بھر دوں گا. یہ محرم کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور آج کا دن پورے اس مہینے میں افضل ترین دن ہے. اور ایک بات ایک روایت کے مطابق اور بتا دوں کہ رمضان المبارک کے بعد اگر افضل ترین کوئی مہینہ آتا ہے وہ دوسرے نمبر پہ وہ محرم الحرام کا آتا ہے. اور یہ کیوں افضل ہے؟ اس دن کی مناسبت سے جو یوم عاشورہ کا دن ہے اور آج کا وہی دن ہے، وہی لمحات. صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دن کی قدر کیجئے. پورا سال جو کرنا ہے کرو، لیکن آج ہی اس عمل کو کر لو، آج اس وظیفے کو کر لو. ایک تسبیح آپ لوگ پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھیں گے، اس کے بعد یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا آپ لوگ ملاحظہ کیجئے گا. یا ذل جلال والاکرام یہ ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام یہ 2 بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام یہ 3 بار ہو گیا. اس طرح سے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے. جب 11 بار آپ لوگ پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پہلے تو آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیا اور اس کی ایک تسبیح آپ لوگوں نے عاجزی کے ساتھ پڑھنی ہے.
خلوص نیت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے امام علی مقام، امام حسن، امام حسین اور 72 جو کربلا کے خصوص تمام اہل بیت کو عطیہ کرنا ہے اس وظیفے کو۔ یہ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کے دن کا خاص وظیفہ ہے۔ یہ تسبیح جب آپ لوگ پڑھیں گے اور اس عمل کو آپ لوگ کریں گے تو ان کی بارگاہ میں اس کا ثواب ارسال بالخصوص آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ ان کے ہی وسیلہ جلیلہ سے ہمیں ملے گا۔ اور آپ لوگوں نے ایک تسبیح اول اور ایک تسبیح آخر پڑھنی ہے، یعنی کہ پہلے آپ لوگوں نے جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی، پھر آپ لوگوں نے یا ذل جلال والاکرام کو 11 بار پڑھنا ہے، پھر دوبارہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر یہ آسمانوں والی تسبیح، عرش اعظم پہ لکھی ہوئی تسبیح یہ پڑھنی ہے۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ لوگوں نے اس کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ آپ لوگ ہاتھوں کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف آپ لوگوں نے 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ دوبارہ 10 بار ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا، جو آپ نے اول 10 بار پڑھا آخر میں بھی 10 بار درود ابراہیمی، اور درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے گا۔ اللہ والوں، یہ مہینہ اللہ کا، اور درود ابراہیمی بھی اللہ رب العزت نے عطا کرا ہے۔ یہ وہ درود ہے جو رب کی طرف سے عطا ہوا ہے، تو اسی درود کو پڑھا جائے گا۔ کوئی اور سا درود قابل قبول اس وظیفے کے لیے اس دن میں نہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں لیکن نہیں، اس بار درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، اول آخر 10 بار، اور درمیان میں جو وظیفے کی تعداد بتائی اسی ترتیب سے پڑھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلائے، ان کے راستے پر چلائے جن پہ اللہ رب العزت نے انعام کیا، اس راستے سے بچائے جس پہ اللہ پاک غضبناک ہوئے۔ آمین ثم آمین۔ کمنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد، یزید مرد آباد، یہ ضرور لکھنا ہے۔ اللہ والوں، ہر مسلمان کو یہ لازمی کمنٹ سیکشن میں آج لکھنا ہے، بتانا ہے کہ حسین زندہ باد ہے، وہ رہے گا زندہ باد، اور یزید مرد آباد ہے، وہ رہے گا مرد آباد۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے لازمی کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہے، حصول برکت اور ثواب کی نیت سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔